السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ ہاذا، ہاذا اس کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما ہاذا، ما کا پڑھا تھا ہم نے کہ کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، ہاذا یہ، تو اس پورے کا مطلب کیا ہوگا؟ ما ہاذا، ما ہاذا یہ کیا ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے۔ مکتبن، مکتبن ٹیبل، میز، تپائی، مکتبن جس میں کتابیں رکھ کر پڑھی جاتی ہیں اور اسکول ٹیچرز کے لیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکتبن، تپائی یا میز یا ٹیبل، مکتبن تپائی میز۔ بابن دروازہ، بابن دروازہ۔ جدارن دیوار، جدارن دیوار۔ فرسن گھوڑا، اور فرسن کو عربی میں دو لفظ ہیں گھوڑے کے، حصوان بھی کہتے ہیں اور فرسن بھی کہتے ہیں۔ کأسن گلاس، کأسن گلاس۔ رجل آدمی، رجل آدمی۔ ولدن لڑکا، ولدن لڑکا۔ من ھذا یہ کون ہے، یعنی انسان کے متعلق سوال کر رہے ہیں، کسی انسان کے متعلق جو قریب ہو تو اس کے لیے من لے کر آتے ہیں، تو سوال کیا من ھذا یہ کون ہے۔ اور اگر کسی چیز کے متعلق سوال کریں گے تو کس سے کریں گے؟ ما سے کریں گے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، جیسے میرے ہاتھ میں پینسل ہے تو ہم پوچھنے کے لیے، اور قریب ہے تو پوچھنے کے لیے ہم کہیں گے ما ھذا، تو میں کہوں گی ھذا مرسمن۔ ما ھذا کہ آپ نے پوچھا ما ھذا یہ کیا ہے، کیونکہ یہ غیر ذوی العقول چیز ہے پینسل، یہ اس کے اندر عقل نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ما لے کر آئے، تو جواب میں کہا جائے گا ھذا مرسمن یہ پینسل ہے۔ اور کوئی انسان کے متعلق، کسی انسان کے متعلق سوال کرنا ہو تو کس سے کریں گے؟ من سے کریں گے۔ من ھذا یہ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے۔ جیسے کوئی طالب علم ہو تو جواب میں کہا جائے گا ھذا طالب یہ طالب علم ہے۔ چلیں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ سائڈ میں ڈیفینیشن لکھی ہے ھذا کی، کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ نزدیک ہو، یعنی اس میں اشارہ ھذا مفرد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ھذا کتاب، یعنی کتاب نزدیک ہوگی، ایک ہے اور مذکر ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ اس کے اشارے کے لیے ھذا لے کر آئیں گے۔ اور ما کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور من سے انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما اور من میں کیا فرق ہے؟ ما غیر ذوی العقول چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جن چیزوں میں عقل نہیں ہوتی، اور من ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں عقل ہوتی ہے، اور وہ صرف انسان ہے، کیونکہ صرف انسانوں کے اندر عقل ہوتی ہے، تو انسانوں کے سوال پوچھنے کے لیے من کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ الفاظ معنی ہیں، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ سارے الفاظ معنی یاد سے پورا کر لیتے ہیں شروع سے۔ ھذا یہ، ھذا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ، ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے۔ مکتبن تپائی میز۔ بابن دروازہ۔ جدارن دیوار۔ فرسن گھوڑا۔ حصان گھوڑا۔ کأسن گلاس، کأسن گلاس۔ رجل آدمی، رجل آدمی۔ ولدن لڑکا، ولدن لڑکا۔ من ھذا یہ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے۔ عمود، ما ھذا میں اور من ھذا میں فرق ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کیا فرق ہوتا ہے۔ ما ھذا غیر ذوی العقول چیز کے لیے پوچھا جاتا ہے ما سے، اور ذوی العقول یعنی انسانوں کے متعلق سوال ہوگا تو من سے ہوگا۔ یہاں آگے چلیے۔ عمود، عمود ستون۔ سقف چھت۔ حجر پتھر، حجر پتھر، حجر پتھر۔
ماء پانی، قلم الرصاص پینسل، مرسم بھی کہتے ہیں پینسل کو اور قلم الرصاص بھی کہتے ہیں، مرسم بھی کہتے ہیں اور قلم الرصاص بھی کہتے ہیں۔ مرسم، یہ پچھلے سبق میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ مرسم پینسل کو کہتے ہیں اور قلم الرصاص بھی کہتے ہیں۔ ابن والدن، ابن والدن یعنی والد باپ۔ امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو مجھ سے واٹس ایپ پر پوچھ لیجیے گا اسٹوڈنٹس جو سارے ہیں، اور ہوم ورک بھی چیک کروا لیے گا جنہوں نے ہوم ورک کروایا بہت بہترین انداز میں، وہ ان کا ہوم ورک ہو رہا ہے، چل رہا ہے ہوم ورک، اور اسٹار بھی دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو، حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے ان اسٹوڈنٹس کی، اور جنہوں نے ابھی تک جمع نہیں کروایا ہے ہوم ورک تو وہ بھی کوشش کریں کہ روز کا روز یاد کریں، لکھیں اور ہوم ورک چیک کروائیں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو عربک سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہوگا واٹس ایپ کا، تو اس کے تھرو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا، اور بہت بہترین انداز میں آپ لوگوں کو عربی سکھائی جائے گی۔ واٹس ایپ پر جو نمبر دیا گیا ہے اس پر آپ لوگ رابطہ کر کے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اپنی، اور یہ کورس میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔